نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہی ہوں کہ پہلے آپ کو اللہ کا مختصر سا تعارف اور پھر اپنی عاجزی اور تواضع اور اپنے حقیر ہونے کا احساس دلا سکوں، تاکہ جب آپ نماز شروع کریں اور جو پڑھتے ہیں ہمیشہ وہ بھی، اور جو انشاءاللہ آغاز کریں گے وہ جان سکیں کہ نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور نماز پڑھ کے کسی پہ احسان نہیں رکھنا کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا تہجد گزار۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا۔ نماز کی فرضیت سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو معراج ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، اور نماز بذریعہ وحی اللہ کے نبی کو زمین پہ بھی اللہ کا حکم پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بعد نماز کتنا بہترین تحفہ اور کتنا بہترین فرض ہے، جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا لیا۔ فلسفہ معراج پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر معراج کا سفر ہم بھی آہستہ آہستہ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رات کے مختصر حصے میں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ مسجد احرام اور خانہ کعبہ سے مسجد اقصی، بیت المقدس تک، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ وغیرہ کا مشاہدہ کروایا۔ اس واقعے کو اسلامی تاریخ اور کتب اور سیرت میں معراج، شب معراج، لیلۃ الاسراء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج، کوئی طور پہ بلانا اور اللہ کا ان سے کلام کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، عروج سے ہے نا اوپر جانا، اللہ کا اپنے پاس بلانا اور بہترین تحفہ عطا کرنا، اور ایک مسلمان کی معراج، عروج پہ جانا، اوپر جانا، اس نماز کا ادا کرنا ہے۔ معراج کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور امت مسلمان پر کن حقائق کو اللہ تعالی واضح کرنا چاہتا تھا، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمان کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام ہے۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکلیفیں برداشت کی تھیں، ان میں سے مزید ثابت قدمی، ہمت اور برداشت کی تلقین ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ فلسفہ بگاڑتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، کسی نے مسلمان سے کہا کہ کیا تمہاری عقل میں سماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تھوڑے سے وقفے میں ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے اور سدرۃ المنتہا سے ہو کے آ سکتے ہیں، جبکہ اس نے سائنس کی ساری وہ ٹرم یوز کی کہ نوری سال اور اتنے چکر، تو اس طرح اتنے سال لگیں تب بھی انسان ایک اندازہ ہے کہ اس آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو مسلمان نے کہا اللہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، جو دوسرا عقیدے کا تھا، یا میں نام نہیں لینا چاہتی، جو بھی تھا میں نے نام بھی نوٹ کیا ہے۔
کہا بالکل جانتا ہوں. کو اللہ کون ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. مسلمان نے کہا اللہ وہ ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے. کن فیکون. اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں. وہ چاہے تو سدرۃ المنتہا کو زمین پہ لے آئے. اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا, اسی کا حکم چلتا ہے. تو میرا رب کیا میرے نبی کو معراج نہیں کروا سکتا؟ تو وہ خاموش ہو گیا. یہ جو میں اتنے لیکچر وہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں, اس کا مقصد کیا ہے؟ جانے تو صحیح جس کو سجدہ کر رہے ہیں, پہچانے تو صحیح جس کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ ایک اللہ نام ہم نے بچپن سے ہوش سنبھالا تو سنا, بس سنا اور سنتے ہی چلے گئے. کچھ لفظ زبان سے ادا بھی کر دیا. اس کو فیل بھی تو کریں کہ وہ رب سب کر سکتا ہے. پھر آپ سوچیں کہ یہ نماز کتنا عروج دیتی ہوگی ایک مسلمان کو, اور بہت فضیلتیں ہیں انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے. پہلے تو یہ دیکھنا دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے. دینے والی رب کی ذات کن فیکون, اور لینے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمان کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا, اور اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا, سزا, ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا بھی مقصود تھا, تاکہ اچھے اور برے, حق اور باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا انجام ہے اور نماز پڑھنے کا کیا اعزاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی شکل میں جن اعمال اور جس قسم کے لوگوں کا مشاہدہ کیا, اس کا تفصیلی خاکہ آگے آئے گا. واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے کی شکل میں دینا تھا. یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی مقصد تخلیق کا طریقہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, آپ کو کیوں بنایا گیا, کس لیے آپ دنیا میں آئی. انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت, رب کو چاہا جانا, اور اس کا بہترین طریقہ جو اللہ ہی نے بتایا اور اس کے نبی نے ہمیں بتایا. پاس سے ہم کوئی طریقہ نہیں نکال سکتے محبت کے اظہار کا کہ میں کہوں جی مجھے لگتا ہے میں اللہ کو اس طرح طریقے سے زیادہ راضی کروں گی, اور آپ کے نہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے. ہم پہ چھوڑ دیتا اللہ, تو ہر کوئی اپنی مرضی سے کرتا نا طریقے. تو اس تخلیق کا مقصد عبادت ہے, اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے. تو آپ اپنے مقصد تخلیقی کو بھول گئے. آپ جو کچھ بنا رہے ہیں اور جو کچھ بنا رہے ہیں وہ بنانے نہ آئے تھے اور نہ ہی مکمل بنا کے جا سکتے ہیں, ادھورا چھوڑ جائیں گے. آنے والے کہیں گے کیا کرتا رہا, جھک مار گیا. آپ کا جو مقصد تھا وہ اپنی بلوغت سے لے کے اور قبر تک, جب تک کہ آپ کی آخری سانسیں ہیں, موت کا فرشتہ نہ آ جائے, جب تک آپ کے سینسز باقی ہیں, عبادت. اور عبادت یہ نہیں کہ صبح آپ کھڑے ہوں مسلے پہ اور رات کو تک کھڑے رہیں, 5 وقت نماز. عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہی ہے. یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا, اور شب معراج کے حوالے سے ہی کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. معراج کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے. نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے. واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیش آیا؟ اس ضمن میں ایک نقطے کی وضاحت مناسب ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ بے شک معراج کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام تھا, اعمال کا مشاہدہ کروانا تھا, اور نماز کا تحفہ عطا کرنا تھا. یہ مقاصد اس سے بھی تو پورے ہو سکتے تھے نا, کہ آپ کو اپنی جائے سکونت پہ ہی مکہ مکرمہ میں
مسجد حرام سے براہ راست ڈائریکٹ آسمانوں تک اللہ تعالیٰ لے جاتے. اس سے قبل مسجد اقصی بیت المقدس لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اس حکمت کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی نکات کو سمجھنا ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے ان میں بڑی تعداد انبیاء کرام کی تھی جن کی یا تو پیدائش بیت المقدس میں ہوئی یا ان کی بعثت یعنی ان کو نبوت اس علاقے میں ملی. اسی وجہ سے بیت المقدس کو انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بیت المقدس میں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا، یہاں تک کہ آپ شعبان 2 ہجری تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. پھر طویل قبلہ کے ذریعے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی اجازت مل گئی. تیسرا یہ کہ بے شک اسلام کا مرکزی نزول وہی مکہ مکرمہ رہا، لیکن آپ کی بعثت صرف اہل مکہ یا اہل حجاز یا اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی بعثت تمام عالم اور قیامت تک باقی رہے گی. ان تینوں نکات کو سامنے رکھ کر یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ حقیقت آپ کو صرف شب معراج نہیں بلکہ امام الانبیاء یعنی تمام انبیاء کرام کی امامت کرنے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نماز کا اور ان کی امامت کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور تمام انبیاء علیہ السلام اسلام کے لیے بیت المقدس سے اور کوئی بہترین جگہ نہیں تھی جہاں ان کی امامت کی جائے. جہاں بہت سے انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور پھر بیت المقدس کی طرف جانے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف جانے میں اس بات کی طرف اشارہ بھی تھا کہ اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف خانہ کعبہ میں رہتے ہیں، بلکہ اسلام بیت المقدس کے علاوہ بھی تمام لوگوں کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور تمام لوگ آپ کے فرما بردار ہیں. واقعہ معراج کب پیش آیا؟ اگرچہ واقعہ معراج کے صحیح سن اور تاریخ کے متعلق اختلاف ہے، لیکن اس پر تقریباً تمام مورخین متفق ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات اور سفر طواف کے بعد پیش آیا اور بیت العقبہ اولا سے پہلے پیش آیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات سن 10 نبوی اور سفر طائف 10 نبوی کے آخر یا سن 11 نبوی کے شروع میں ہوا اور بیت العقبہ سن 12 نبوی کے آخر میں پیش آئی. اس طرح اکثر مورخین کی رائے ہے کہ معراج کا یہ واقعہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو پیش آیا. ان اقوال کے مطابق واقعہ معراج ماہ رجب کی 27ویں شب سن 11 یا 12 نبوی میں پیش آیا. اس میں راجح قول یہی ہے، ورنہ اس کے بارے میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں. اس کی تاریخ کے بارے میں بھی بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں. معراج علماء اس بارے میں 10 قول ہیں. علماء کی کثرت اس جانب ہے کہ معراج 10 نبوی کے بعد سفر طوائف سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوئی. مہینے کے بارے میں 5 قول ہیں. مشہور رجب کی 27ویں شب میں ہوا. اس لیے آج تک اس پہ کوئی فائنلی یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک رائے نہیں ملتی. اتھینٹک سے مراد فکس رائے نہیں ملتی، ایک اندازے سے یہ رائے ملتی ہے کہ 27ویں شب تھی. تو معراج عرج سے نکلا ہے، چڑھنا اور بلند ہونا، اور اسرا شب میں لے جانے کے لیے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کو اسرا کہتے ہیں، اور آگے آسمان تک جانے کو معراج کہتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی رات جب کہ کعبۃ اللہ شریف سے آپ کو بلوایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے. اس سے پہلے آپ کی طرف وحی کی جائے. اس وقت آپ بیت اللہ شریف میں سوئے ہوئے تھے.
ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا اس نے پوچھا کہ یہ ان میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو۔ بس اسی رات تو اتنا ہی ہوا، پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا۔ دوسری رات پھر یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ سو رہے تھے، لیکن آپ کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوئی ہوئی تھی اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہ کی، آپ کو اٹھا کر چائے زمزم کے پاس لٹا دیا اور آپ کا سینہ گردن تک خود جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھوئیں۔ پھر جب خوب اچھی طرح صاف کر چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ کے سینے کو اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا، پھر آپ کو آسمان کی طرف لے چڑھے۔ وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کہ آپ کو بلوایا گیا؟ جواب دیا ہاں۔ یہ سب بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کو لے چلے۔ اسے پوچھنے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ حدیث میں یہ چیز واضح طور پہ کیوں بتائی گئی کہ کفار مکہ میں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہیں یا فرشتے غیب جانتے ہیں۔ آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنا چاہتا ہے جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرایا جائے۔ آپ نے آسمانی دنیا پہ حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا مرحبا کا اور فرمایا آپ میرے بہت ہی اچھے بیٹے ہیں۔ وہاں دو نہریں جاری دیکھ کر آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ نہریں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیل اور فرات کا عنصر۔ پھر آپ کو آسمان پہ لے چلے۔ آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس میں لولو اور موتیوں کے بلاخانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا یہ نہر کوثر ہے جسے آپ کے پروردگار نے آپ کے لیے خاص طور پر مقرر کر رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا اس نہر پہ بدعتیوں کو روک دیا جائے گا۔ اور جب پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ اپنی امتوں کو کیسے پہچانیں گے تو کہا وضو سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کونیوں سے اوپر تک پانی سے بازو دھونا شروع کر دی تھی۔ اتنا انہیں شوق تھا کہ ہم وہاں سے نور نکل رہا ہو ہماری پیشانی سے، ہمارے ہاتھوں سے، اور ہم فوراً پہچانے جائیں، لیکن بدعتیوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر آپ کو تیسرے آسمان پہ لے گئے۔ وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی سوال جواب وغیرہ ہوئے جو آپ آسمان اول پر دوسرے آسمان پر ہوئے تھے۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر چڑھایا گیا۔ ان فرشتوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور جواب پایا۔ پھر پانچویں آسمان پہ چڑھ گئی، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا۔ پھر چھٹے ساتویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی۔ یہ آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، ہر آسمان پر، جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ کچھ روایت میں ملتے ہیں، مثلا دوسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ہارون، پانچویں کا نام راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، چھٹے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں موسیٰ کلیم اللہ۔ جب آپ یہاں سے بھی اونچے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میرا خیال تھا کہ مجھ سے بلند تو کسی کو نہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اعزاز دیا ہے، تمام نبی قابل احترام ہے، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اعزاز باقی انبیاء کی نسبت الگ سے دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی۔ اب آپ اس بلندی پر پہنچے جس کا علم اللہ ہی کو ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی نزدیک ہوا، بقدر 2 کمان کے، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کی جانب وحی کی گئی۔ قریب ہونے سے مراد اللہ کا نور ہے، نہ کہ اللہ کی ذات، جس میں آپ کی امت پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی، سفر کروایا، امامت کروائی، انبیاء سے ملاقات کروائی، جہنم جنت کے تمام اعزازات اور عذاب تمثیلی صورت میں دکھائے، پھر اپنے پاس بلا کے قریب ہو کے کیا دیا؟
50 نمازیں. وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پھر وہ کتنی رہ گئی. لیکن کبھی سوچا کریں کہ یہ وہ تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے دیا گیا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا کہ یہ آپ کے لیے اعزاز ہے اور اس کو آپ کو یہ درجات ہیں. کہا یہ آپ کی امت کے لیے ہے. ایک حدیث میں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ سجدوں کی کثرت میں مدد کرو اگر میرے ساتھ چاہیے. ایک صحابی سے کہا آپ نے. ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کا دیدار نصیب ہو, صحابہ کے ساتھ رسائی ہو, ہم ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن اگر آپ نماز میں کثرت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ساتھ سجود کی کثرت کرو تو میرا ساتھ پاؤ گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. جب آپ وہاں سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روک کر پوچھا کہ کیا حکم ملا. فرمایا دن رات میں 50 نمازوں کا. کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کی طاقت سے باہر ہے, آپ واپس جائیے اور کمی کی طلب کیجیے. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا, گویا آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں. ان کا بھی یہ اشارہ تھا اگر آپ کی مرضی ہو تو کیا حرج ہے. آپ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف گئے اور اپنی جگہ ٹھہر کر دعا کی, اے اللہ ہمیں تخفیف عطا فرمائیے, میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. بس اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی. پھر آپ واپس لوٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پھر روکا اور سن کر فرمایا جاؤ اور کم کرواؤ. آپ پھر گئے, پھر کم ہوئی, یہاں تک کہ آخر میں 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا کہ دیکھو میں بنی اسرائیل میں اپنی عمر گزار کر آیا ہوں, انہیں اس سے بھی کم کا حکم تھا لیکن پھر بھی وہ بے طاقت ثابت ہوئے اور اسے چھوڑ بیٹھے. آپ کی امت ان سے بھی ضعیف ہے, جسم کے اعتبار سے بھی, دل, بدن, آنکھ, کان کے اعتبار سے بھی. آپ پھر جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی طلب کیجیے. آپ نے پھر حسب عادت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پھر اوپر لے گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ میری امت کے جسم, دل, کان, آنکھیں اور بدن کمزور ہیں, ہم سے اور بھی تخفیف کریں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جواب دیا لبیک. فرمایا سن, میری باتیں بدلی نہیں جاتی جو میں نے اب مقرر کی. یہ میں ام الکتاب میں لکھ چکا ہوں. یہ 5 ہے پڑھنے کے اعتبار سے اور 50 ہیں ثواب کے اعتبار سے. سبحان اللہ. جب آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوال منظور ہوا. آپ نے فرمایا ہاں کمی ہو گئی, یعنی 5 کا ثواب 50 کا مل گیا. ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرمایا جانے کا وعدہ کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں, انہوں نے اس سے بھی ہلکے کام کو ترک کر دیا تھا. اب پھر جائیے اور پروردگار سے کمی طلب کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے کلیم اللہ میں گیا آیا, اب تو مجھے کچھ شرم محسوس ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر تشریف لے جائیے, بسم اللہ کیجیے. اب جب آپ جاگے تو آپ مسجد احرام میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میں بیت المعمور کے پاس پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا. بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں, مگر جو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی. پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل مٹکے جیسے. اسے امر رب نے ڈھانپ رکھا تھا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا. آپ فرماتے ہیں جب مجھے میرے رب کی طرف چڑھایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے, جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چیر رہے تھے. میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت اور آبرو کے در پہ رہتے تھے, یعنی غیبتیں کرتے تھے. ابو داؤد میں ہے کہ معراج والی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا پایا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے نشانات پوچھے. آپ نے بتانے شروع کیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ بجا شاہ فرمارے اور سچے ہیں, میری گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ رکھا تھا. یہ روایت کافی تفصیل طلب ہے, یہاں صرف نماز کے لیے میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں. بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کا واقعہ لوگوں سے ذکر کیا تو قریش نے مجھے جھٹلا دیا. میں اس وقت حتیم میں کھڑا ہوا تھا.
اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے لا دیا اور اسے بالکل ظاہر کر دیا. اب جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھتا جاتا اور بتاتا جاتا. واقعی میں بھی ہے کہ بیت المقدس میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. تمام انبیاء کا ذکر مختلف حوالے سے آپ کو اسراء اور معراج کی جو تفصیل ہے اس میں مل جائے گا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا تصدیق کی آسمان پہ جانے کی نشانات پوچھنے کے بعد، تو اس وقت آپ کا لقب ابو بکر صدیق ہوا رضی اللہ عنہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.